اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ 14ویں تراویح ختم پذیر ہوئی۔ آج کا بیان 17ویں پارے کے ربع سے شروع ہو کر 18ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے، یعنی 18واں آج الحمدللہ آدھا ہو چکا ہے۔ سورہ انبیاء کی بقیہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور اکرم علیہ السلام کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ بیان فرمایا: اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مضمون توحید پر سورہ انبیاء کا اختتام ہو رہا ہے، اور فرمان ہے: قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا رب حقیقی معبود ایک ہی ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے کہ اس سورہ شریف کی ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بیان سے فرمائی ہے، اور یوں فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس سورہ میں پہلے لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ہیبت اور وحشت کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنے دن پورے ہونے سے پہلے ہی اپنے حمل کو ڈال دے گی۔ پھر کمزور یقین رکھنے والے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے ایمان و اعمال میں پختگی پیدا کرو، عمل بھی پختہ کرو، ایمان بھی پختہ کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، جو کھلا خسارہ ہے، نقصان لوز ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اب تمہارا نام مسلم ہے، کہ یہی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ طواف کرے اس قدیم گھر کا۔ پھر بعض مناسک حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو کوئی دین خدا کی ان یادگاروں کی عظمت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، یعنی احکام الہی کی پوری پابندی کرے گا، تو ایسا دل کے تقوی سے ہی ہوتا ہے۔ پھر حج کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں ارشاد باری ہے: لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جو قربانی تم دیتے ہو اس کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارے پاس تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری ہی پہنچتی ہے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے پروردگار کی، اور بھلائی کرو تاکہ تم اپنی فلاح کو پہنچو، اور اللہ کے کاموں میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کرنے کا حکم ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ تم پر دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں، تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو،
اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن کریم میں بھی، تاکہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو۔ سو تم نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا کارساز ہے۔ سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اس کے بعد سورہ مومنون کا آغاز ان مسلمانوں کے ذکر سے ہوتا ہے جو صحیح عقائد اور ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ عبادت کی ادائیگی خلوص سے کیا کرو، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ امانتوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرو، بے حیائی کے کاموں سے دور رہو۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کی راہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اوصاف مومنین کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ثابت کرنے کے لیے ایک کھلی نشانی یعنی تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا کہ انسان کو کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں رحم میں کس طرح سے اس کا خون کا لوتھڑا، پھر اس پر کس طرح گوشت پوشت اور کس طرح ہڈیاں وغیرہ بنتی ہے، کس طرح چمڑا لگایا جاتا ہے اور کیسے جان ڈالی جاتی ہے، اس کا پورا ذکر سورہ مومنون میں ہے۔ اور ہر آسمان، زمین، پانی، نباتات، چوپایوں اور ان کے پیٹ سے نکلنے والی چیزیں یعنی دودھ اور اس کے بہت سے فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ پر استدلال کر کے لوگوں کو دعوت دی تاکہ وہ توحید کا اقرار کرے، ایک اللہ کے ہونے کا یقین کرے اور راہ عبادت میں گامزن ہو اور پھر اسی کی بندگی کی طرف رواں دوا ہو جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے فہمائش کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ نجات اتباع رسول میں ہی ہے۔ اہل ایمان غرور گھمنڈ سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، وہ تو عاجز ہوتے ہیں، ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ آگے ارشاد باری ہے کہ ہم کسی شخص پر اس کی ہمت سے، اس کی طاقت سے زیادہ کام کا بار نہیں ڈالتے۔ اے نبی جی، یہ مخالفین اپنی عادت سے باز آنے والے نہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، سو اس وقت پچھتانا شروع کریں گے، مگر یہ آخری وقت کا پچھتاوا انہیں کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ اس سورت معاشرتی ضرورتوں کے لیے اخلاقی و قانونی احکام و ہدایات نازل فرمائے گئے ہیں، چنانچہ سورت کا خلاصہ 12 نکات میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں، چاہے غیر شادی شدہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ نمبر 2، بدکاروں کا بائیکاٹ کیا جائے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے۔ نمبر 3، زنا کا بہتان لگانے اور ثبوت نہ پیش کرنے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ زنا کسی نے کیا یا نہیں کیا اس کا ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ نمبر 4، بیوی اور شوہر میں اگر ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے، ایک دوسرے پر تہمت لگائے اور ثبوت موجود نہ ہو تو 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہو تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نمبر 5، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے خاص ہے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے خاص ہے، جیسے ہم ویسی ہماری عورتیں۔ قرآن میں ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اسی طرح خبیث اور برے مردوں اور خبیث اور بری عورتوں کے ساتھ
ویسا ہی ہے، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، تو جو فحش باتوں کی تشہیر کرے، ان کو پھیلائے، وہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ نمبر 6، جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بے گناہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 7، بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو، کسی کے گھر میں داخل ہو نہ ہو۔ تو قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے اجازت طلب کی جائے، پھر سلام کیا جائے۔ اگر اندر سے جواب نہیں مل رہا ہے، 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد بھی جواب نہیں ملا، ہم واپس ہو جائے اور دل میں ذرہ برابر کوئی کجی اور کوئی کڑواہٹ محسوس نہ کرے۔ نمبر 8، مرد بھی اور عورتیں بھی نہ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھے اور نہ تاک جھانک کریں، نہ مرد عورتوں کے اوپر نگاہ ڈالے اور نہ عورتیں مردوں پر نگاہ ڈالیں، دونوں کو اللہ نے اس صورت میں فرمایا گیا کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ نمبر 9، عورتیں سنگار کر کے یعنی زیب و زینت کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئے۔ نمبر 10، اسلام میں مجرد زندگی ناپسند ہے، یعنی غیر شادی شدہ رہنا ناپسند ہے۔ نمبر 11، خلوت کے اوقات میں گھروں کے اندر کمروں میں بڑے تو بڑے بچے بھی داخل نہ ہوں، خاص جب سونے کے اوقات ہیں، دوپہر میں سونے کا وقت ہے، رات میں سونے کا وقت ہے یا بیدار ہونے کا وقت ہے، ایسے وقتوں میں کسی کے گھر میں جیسے بہت سارے جوائنٹ فیملی رہتے ہیں یا کسی کے گھرانے میں جانا ہو تو پہلے اجازت لے، دروازہ کھٹکھٹائے، اس کے بعد جائے، ایسے وقتوں میں اندر فوراً چلے نہ جائے۔ نمبر 12، اپاہج اور معذور آدمی اگر کھانے کی چیز کسی کے یہاں سے بغیر اجازت بھی کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا۔ اور پھر دوسرے رکوع میں واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہتان تراشی کی تھی، ان پر زنا کی نعوذ باللہ تہمت لگائی تھی، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں تردید فرمائی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت بیان کی ہے اور بیہودہ بکواس کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، کسی پر تہمت نہ لگانا، کسی پر تہمت نہ لگانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدکاری، فحشکاری، بد نظری، تعصب، بہتان تراشی، کسی کے اوپر گناہ کی تہمت لگانے سے اور اس جیسی بہت ساری بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اور جسمانی بیماری جو آج پھیلی ہوئی ہے، کورونا وائرس جیسی بیماری، خطرناک بیماریاں، کینسر اور دوسری بیماریاں، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی پورے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔